اس وقت جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، جس نے ہماری تہذیب کو بھی متاثر کیا ہے اور ہمارے عقائد نظریات کے اندر بھی تشکیک پیدا کر دی ہے۔ ویسے تو ایک زمانے میں اتنے بڑے بڑے حملے تھے، یہ معتزلہ کا حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا، 3 بادشاہتیں ان کے زیر اثر رہی ہیں۔ آپ نے یہ کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بدن پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان موجود نہیں تھا۔ لیکن آج معتزلہ کے نام سے کوئی گروہ، کوئی فرقہ دنیا پہ دکھائی دیتا ہے، انہوں نے اس کا ناطقہ بند کر دیا، دلیل سے، عملی قیام سے، جد و جہد سے۔ مرجیہ تھے، لا ادریہ تھے، اندیہ تھے۔ اب آپ کو یہ غیر مانوس لفظ لگ رہے ہوں گے، کیا قدریہ، کیا جبریہ، کیا معتزلہ۔ ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، باطنیوں کا طوطی بولتا تھا، کرامتہ کا طوطی بولتا تھا۔ یہ اتنے غالب آگے تھے کرامتی کہ طاہر کرامتی نے کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو نکال لیا اور کئی سال تک کعبۃ اللہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ پھر بھی لوگوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے علمی محاکمے کیے، علماء نے تدبیریں کی، سلاطین اسلام کھڑے ہوئے اور مقابلہ کر کے اسلام کی اس قوت رفتہ کو بحال کیا۔ اس وقت جو سب سے بڑا حملہ ہمارے اوپر ہے وہ لادینیت کا حملہ ہے، الحاد جدید کا حملہ ہے۔ اس وقت دنیا کی لادین قوتیں الکفر ملت واحدہ کی شکل کے اندر کھربوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ان کو تشکیک میں مبتلا کر دیا جائے، ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے، تشتت اور افتراق پیدا کر دیا جائے، فرقہ واریت کے بیج ان کے اندر بوئے جائیں، یہ باہم دست و گریبان ہو جائے، جغرافیائی تقسیمات پر ان کا یقین ایمان کی حد تک چلا جائے۔ عجم اور عرب کی لڑائی پر 2 ممالک کو آپس میں کھڑا کر دیا گیا اور یہ جتنے فسادات مشرق وسطیٰ میں ہوئے ہیں، مسلم کش ہو گیا، ایک دوسرے کو مارنے لگے، لسانی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر، قتل عام ہوا، مسلمان کا خون پانی سے بھی سستا ہو کر کے بہا، اور جنگیں جو بھی لڑی جاتی ہیں مفاد کی عالمی طاقتیں اسی خطے میں لڑتی ہیں۔ یورپ میں کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی، عالمی طاقتوں کا بازیچہ بن کے ہم رہ گئے ہیں۔ ہم کب شعور کی آنکھ کھولیں گے؟ کب ہم بالغ ہوں گے؟ کب بڑے ہوں گے؟ اور اس وقت الحاد جدید کا فتنہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور ان کا سب سے بڑا وار اقلیت پسندی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جو چیز ہے جی اس کو عقل ہی نہیں مانتی تو ہم کس طرح تسلیم کریں۔ اور اس میں سب سے بڑا حملہ جو ان کا معجزے پر ہے، جو کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے یہ نہیں ہوتا، وہی پر حملہ ہے، چونکہ یہ بنیادوں کو ڈھا دیا جائے گا تو عمارت خود بخود گر جائے گی نیچے۔ جب وہی کو کمزور کر دے، اس تصور کو دھندلا کر دیا جائے گا، تو کہتے ہیں وہی ممکن نہیں ہے کہ یہ خلاف عقل ہے۔ دنیا کی کتنی چیزیں ہیں جو انسانی عقل میں ابھی تک نہیں آئیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی سلطنت ہے پوری دنیا کے اوپر، اور اس کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں جی بس آج تو جو تجربات کی روشنی میں چیز حاصل ہوگی اسی کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ جو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا شخص ہے، دانشور ہے، وہ کس طرح اس کو مان سکتا ہے جو عقل انسانی میں یہ چیز نہیں آتی ہے؟ جبکہ یہ خود ہی مانتے ہیں کہ انسانی عقل ابھی تک 5% یا 6% استعمال ہوئی ہے، باقی 94-95% انسانی عقل سے بھی اتنا کام نہیں لیا گیا، ابھی سپیر پڑی ہوئی ہے۔ اور وہ دعویٰ کر رہا ہے پیغمبروں پر ہونے والی وحی پر اور وہ معجزات پر۔ اللہ اکبر! جبکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو معجزات کی دنیا کی مسلمہ ہیں اور انسانی تاریخ اس کا انکار نہیں کرتی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت ہے، اور آج دنیا کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ اب مجھے بتایا جائے کیا عقل انسانی اس کو قبول کرتی ہے؟ لیکن دنیا مان رہی ہے۔ فرعون کی باڈی کے بارے میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ اگر فرعون کی لاش نہ ملتی تو آج یہ لوگ اچھل رہے ہوتے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا۔ اس پہ شور و غل، یہ 2 نمبر جعلی دانشور، وہ کہتے ہیں عقلیت تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی، لہٰذا ہم نہیں مانتے کہ فرعون کی باڈی محفوظ ہوگی۔ پانی میں کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ مچھلیاں نوچ نوچ کے کھا گئی ہوں گی اس کو۔ یہ کٹ ملا، یہ پرانے لوگ یہ کیا کہانیاں بیان کر رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے نزول سے 2000 سال پہلے کا واقعہ تھا، اور پھر نزول کے بعد 1250-1300 سال تک یہ سلسلہ باقی رہا۔ تشکک، عقلیت پسندی کے بخیوں جڑ کے رکھ دیتی ہیں یہ چیزیں اگر غور کیا جائے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو معراج کے واقعہ کا انکار بھی اس لیے کیا جاتا ہے. معجزہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو میرے حضور کو دیا گیا وہ معجزہ معراج ہے. اب عقل انسانی مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، لیکن میرے حضور وہاں سے ہو کر آئے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. سی معراج راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا.